صافی صاحب، موسیٰ کلیم نام ہے، اسلام آباد نمل یونیورسٹی IR کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا سوال 2 گھنٹے پیچھے سے یہی تھا جو آپ نے ابھی ایک جملے میں بتایا کہ جو بندہ اپنے لیے ایک مسلمان پسند کرتا ہے وہ کسی اور کے لیے بھی پسند کرے۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ افغانستان میں پاکستان شروع سے یہ کوشش کرتا آ رہا ہے کہ ایک اسلامی امارت وجود میں آئے، جو کہ اب طالبان دوسری دفعہ کامیاب ہوئے ہیں۔ تو آپ کا ٹویٹ بھی اکثر اسی پہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ پاکستان پھر ویسا کیوں نہیں پسند کرتا اپنے لیے بھی جو کہ طالبان کے لیے پسند کرتا آ رہا ہے۔ کیا اس میں جو کہ پاکستان اپنے لیے جمہوریت اور افغانستان میں اپنے لیے امارت پسند کرتا ہے، تو آپ پاکستان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں اس میں؟ جی ضبط ہے میں کہتے ہیں نا مرگ راشی تو جب وہاں سے پاکستان کی ظاہری باتیں کہ دیکھیں ہر فوج کی ایک خاص انداز میں تربیت ہوتی ہے، تو وہ پھر اگر آپ کو کسی جگہ سے بڑا تھریٹ فیل ہونے لگے تو اس کے بعد پھر آپ چھوٹے چھوٹے تھریٹ کو اگنور کر لیتے ہیں، اور پھر آپ یہ صرف پاکستان نہیں ہے، امریکہ اپنے ملک کے اندر کیا نظام چلا رہا ہے اور عرب دنیا کو کس طرح سپورٹ کر رہے ہیں، وہاں پہ کیا نظام ہے، ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں دنیا کی کوئی بھی اسٹیٹ ایسا نہیں ہے مجھے اس وقت کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہو وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کرتا ہو۔ اگر آپ مجھے دکھا سکتے ہیں تو دکھا دیں۔ اصل چیز ہوتی ہے ہر ملک کی سیلف انٹرسٹ، اس ملک کے انٹرسٹ ہوتے ہیں، نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں۔ اس لیے میں افغانوں کے آگے ہر وقت جولی پھیلاتا ہوں کہ خدا کا واسطہ آپ لوگ جو ہے دوسروں کو گلے لگانے کی بجائے ایک دوسرے کو گلے کیوں نہیں لگاتے؟ آپ جو ہے امریکی کو تو گلے لگا لیتے ہیں، روسی کو گلے لگا لیتے ہیں، پاکستانی کو گلے لگا لیتے ہیں، یعنی ان کی تابعداری آپ قبول کر لیتے ہیں، لیکن جب اپنے افغانی دوسرے کا آتا ہے تو ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے آپ۔ پہلے کیا ہوا مثلاً، چلو وہ سوویت یونین کے انخلا کے بعد حکمت یار اور ربانی نے کیا ایک دوسرے کو برداشت کیا، اس کے بعد کیا ربانی اور یہ سب ساری چیزیں اس طرح ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب جلال آباد قندھار میں طالبان موومنٹ شروع ہوئی تو یہ پختون علاقے تو سارے اس کے قبضے میں تھے، حکمت یار اور یونس خالص کے، اور کابل تک تو ان کو ربانی صاحب کو واسطہ نہیں پڑا تھا۔ تو وہاں پہ قندھار میں ان کو ربانی صاحب بھی سپورٹ کر رہے تھے کابل سے۔ اب ان کے تو یہ وہاں گمان میں نہیں تھا کہ ایک دن یہ کابل تک آ جائے گا۔ شینڈنڈ ایئرپورٹ جب انہوں نے قبضہ کیا ان کے پاس پائلٹ نہیں تھے تو رشید دوستم نے ان کو پائلٹ بھجوا دیے۔ تو پہلے ہوتا ہے ہر ملک کا نیشنل انٹرسٹ، پھر ہوتا ہے پرسنل انٹرسٹ۔ یہ نیشنل انٹرسٹ کا پاکستان کو نقصان ہوا نہیں ہے یا اب دوبارہ نہیں ہوگا، آپ کو نہیں لگتا؟ دیکھیں وہ میری اوپینین تو دوسری ہے۔ میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ تو اس میں ہے کہ ہم افغانستان سے متعلق وہ پالیسی اپنائیں جو چین نے پاکستان سے متعلق اپنائی ہے، لیکن میں افغانوں سے بھی یہ کہتا ہوں نا کہ بھائی خدا کے بندو، جس طرح دیگر قوم ہیں، کیا آپ نے امریکہ نے ایران کے خلاف سازش نہیں کر رہا ہے، لیکن جب وہ قوم ہے اور ایک دوسرے سے نہیں تو چلو ان کے کسی سازش کو کامیاب کر لینا۔ یہی سوویت یونین تھا، بکر گیا، باقی سب کچھ، اب پوٹن نے اس کو دوبارہ ایک پاور نہیں بنایا۔ تو یہ جو بات ہو جاتی ہے کہ صرف باہر سے ذمہ داری نہیں، اگر افغانی ایک دوسرے کو گلے لگانا شروع کر دے اور حقیقی معنوں میں اپنے نیشنل انٹرسٹ کا خیال رکھنا شروع کر دے تو نہ پاکستان کچھ کر سکتے نہ ایران، لیکن اگر ادھر یہ ہوگا تو ہر کوئی استعمال کرے گا۔ تھینک یو۔